بسم الله الرحمن الرحيم. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، ہماری روزی روٹی کا انتظام مہیا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرماتے رہے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام۔ اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بغور سننے کی کوشش کریں، اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو حاضر رکھیں، اس لیے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اسلام پر جہاں اعتراضات کی بارش مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں، وہاں ایک بڑا اعتراض یہ مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ جس دین کو آپ ماننے والے ہیں اس دین نے عورتوں کے حقوق کو چھین لیا ہے، عورتوں کی آزادی کو سلب کر لیا ہے۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں اور اس گفتگو کا اگلا حصہ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ رہے گا، ہم آپ کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات عورت کے سلسلے میں کیا رہی ہے،
اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور آپ ان نکات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی جو گفتگو ہے، شروعات ہماری یہاں سے ہوتی ہے کہ خاتون اسلام، عورت، یہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر تہذیب کے درمیان ایک بڑا موضوع بحث رہا ہے، گفتگو کا ایک بڑا موضوع رہا ہے۔ کسی نے عورت کے مقام کو اس قدر گرایا کہ پستی کے تحت الثری میں لے جا کر کے ڈھکیل دیا، بالکل ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بالکل گرا دیا، اور کسی نے اس کے مقام، اس کے مرتبے کو اس طریقے سے بلند و بالا کیا کہ اوج ثریا کے اوپر فائز ہو گئی۔ تو یہ عورت کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں کے درمیان، یونانی تہذیب الگ ہے، مصری تہذیب الگ ہے، اس طریقے سے مغربی تہذیب الگ ہے، سب کی تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں ایک الگ انداز، ایک الگ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام تہذیبوں میں اگر کوئی روشن تہذیب ہے، کوئی ایسی تہذیب ہے جنہوں نے عورت کو ان کا حق دیا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ حالانکہ آج کے معاشرے کی بعض خواتین بھی حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ یقیناً اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے بعض خواتین بھی کہتی ہیں، یہ ان کی شکایت ہے۔ لیکن یہ بات کہاں تک سچ ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی چیز آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے کے جو ادوار ہیں، زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ، جو رواج اور جو عادتیں تھیں، اس کو اگر آدمی سمجھ لے، عورت کے مقام خود بخود وہ سمجھ جائے گا۔ ایک چیز زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، ان کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی شان نہیں تھا علاقے کے اندر، اور سوائے اس کے کہ اس کو نوکرانی اور گھر کی ذمہ داریوں میں صرف اتنے حد تک ان کو حیثیت ملتی تھی کہ وہ بس ہماری خدمت کرے، دوسرا کوئی مقام اس کا نہیں۔ ہمارے پاؤں تلے دھول کی طرح، دھول سے بھی، کچڑے سے بھی زیادہ گرے ہوئے مقام خواتین کو زمانہ جاہلیت میں دیا جاتا، مختلف طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کی زندگی کو تنگ کیا جاتا تھا۔ ایک ظلم خواتین کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ شادی کر کے دوسرے کے گھر جاتی تھیں، بعض شوہر ایسے بھی ہوتے تھے کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے، آپسی رنجش کی وجہ سے بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا تھا، اور اپنے پاس بیوی کی حیثیت سے رکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ طریقہ اختیار کرتا تھا کہ اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دیتا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ طلاق جو ہمارے اسلام کے اندر 3 طلاق کی اجازت دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو 3 مرتبہ اختیار ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی، انسان جتنی مرتبہ چاہتا تھا طلاق دیتا تھا، رجوع کرتا تھا، طلاق دیتا تھا، واپس بلاتا تھا۔ تو انسان اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ایک مرتبہ طلاق دیتا، جب عدت مکمل ہونے لگتی دوبارہ رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا، بیوی کی زندگی کو تنگ بنا کر کے رکھ دیتا، نہ بیوی کو بیوی کا صحیح درجہ دیتا اور نہ ہی ان کو آزاد کرتا کہ خاتون دوسرے سے شادی کر کے اپنی زندگی گزارنے کی۔ تو بیچ میں زمانہ جاہلیت کے اور لوگوں نے عورتوں کو پھنسا کر کے رکھ دیا تھا، بیچ میں نہ ادھر کے رہی نہ ہی ادھر کے، کہیں کی ان کی زندگی کو نہیں رہنے دیا اور تنگ بنا کر کے رکھ دیا۔ قرآن جب اپنا پیغام لے کر کے آیا، اسلام جب اپنی تعلیمات کو اس کائنات کے اندر لے کر کے آیا، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق کا اختیار صرف 2 مرتبہ ہے۔ انسان کو طلاق کا اختیار صرف 2 مرتبہ ہے، اور 2 مرتبہ کے بعد انسان چاہے تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو اچھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو قبول کرے، جیسے میاں بیوی کی زندگی ہونی چاہیے۔ شریعت نے جو دائرہ بتایا ہے، ایک خوشگوار زندگی جس طریقے سے ہونی چاہیے، اگر اس طریقے سے جی سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں جی سکتے ہیں، دونوں کے درمیان نبھا نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تسریح باحسان، اچھائی کے ساتھ خوشی خوشی ان کو آزاد کر دیں، آپ طلاق دے دیں، ان کی زندگی الگ ہو جائے گی، آپ کی زندگی الگ ہو جائے گی۔
تو جہاں کوئی حد بندی نہیں تھی، انسان اپنی آزادی کا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا تھا، شریعت نے اس کو صحیح تصور دیا۔ اسلام نے عورت کے حق کا خیال رکھتے ہوئے آزادی بھی دی، تو مکمل طور پر اس انداز میں کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی تو ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد راستے موجود ہیں، واپس بلا بھی سکتا ہے۔ اگر وہ انسان زیادتی کرنا چاہتا ہے، بار بار اس کو مذاق بنانا چاہتا ہے، شادی کی زندگی کو کھلواڑ بنانا چاہتا ہے، تو تیسری مرتبہ طلاق کے بعد ہمیشہ کے لیے اختیار ختم، وہ دوبارہ طلاق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، بیوی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے، وہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتی۔ تو اسلام نے عورت کو شادی کے بعد کی زندگی میں یہ مقام دیا کہ مرد اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اگر وہ ظلم کرنا چاہے تو اس سے نکلنے کا راستہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر شوہر طلاق دے تو اچھی بات ہے، اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہے، خاتون نہیں رہنا چاہتی ہے، تو خلا کا راستہ موجود ہے، حاکم وقت کے پاس جا کر کے وہ اس مرد سے، شوہر سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ دوسرا واقعہ، یہ تو شادی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، شوہر اگر انتقال کر جائے، آپ یاد رکھیں اسلامی تعلیمات اور اسلام سے پہلے کی تعلیمات پر موازنہ کریں گے آپ، ہم موازنہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے کے تعلیمات میں کتنی خرابیاں تھیں، عورت کو کس قدر گرا دیا گیا تھا، اور اسلام نے ان کی عزت کا، ان کے مقام کا، ان کے شان کا کس قدر لحاظ رکھا، اور کس مقام، بلندی کے کس مقام پر ان کو پہنچا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مرد کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی کو، خصوصاً اگر وہ غریب طبقے سے ہیں، تو ایک اندھیر کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، بیوی کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا، مکمل 1 سال تک، مکمل 1 سال تک دنیا کا کیا نظارہ ہے، کب سورج نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہیں نہیں۔ 1 سال تک ایک ہی کپڑے میں وہ عورت رہتی تھی، وہیں پاخانہ کرتی تھی، وہیں پیشاب کرتی تھی، وہیں سوتی بھی تھی، اور مکمل 1 سال تک اگر وہ زندہ رہ گئی اور مختلف تھوڑا بہت کچھ کھانے کو ان کو دے دیا جاتا، وہاں سے باہر نکلنا بھی نہیں ہے، کھانا بھی وہی ہے، رہنا بھی وہی ہے، پیشاب پاخانہ بھی وہی ہے، اور 1 سال تک آپ اندازہ لگائیں، آدمی اگر 1-2 دن اگر نہیں نہائے، بدن میں کھجلاہٹ ہوتی ہے، انسان کو چین نہیں ملتا، پریشانی ہونے لگتی ہے، انسان کو کہیں بھی سکون نظر نہیں آتا، اور کھجلاہٹ کی وجہ سے پورے جسم کے اندر دھبے پڑنے لگتے ہیں۔ 1 سال تک ایک ہی کپڑے میں، اور جب سال گزر جاتا تب پورے محلے کے لوگ جا کر کے اس کو باہر نکالتے، پھر ایک جانور کو اس کے بدن سے رگڑا جاتا، ایک جانور کے بچے کو دیا جاتا کہ بدن سے اس کو رگڑو، وہ عورت رگڑتی، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس عورت کی بدبو کی وجہ سے وہ جانور کا بچہ مر جاتا، اور جب باہر نکال کر کے لوگ لاتے، اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں جسے ہم اور آپ گوبر کہتے ہیں، گوبر عورت خود بخود اپنے دامن میں لیتی، پیچھے پھینکتی جاتی، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ میں اب آزاد ہوتی جا رہی، اور 1 سال کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلتی تھی۔ اسلام نے ان سارے غلط رسم و رواج کو، غلط طریقوں کو توڑ دیا، اور کہا جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے، اس کے بعد وہ آزاد ہیں، اور انتظار بھی اس طرح نہیں کہ وہ لباس کو چینج نہیں کر سکتی، نہا نہیں سکتی۔ ہاں، شریعت نے غم کا یہ طریقہ ضرور بتایا ہے کہ شوہر عورت کے لیے، سمجھیے پوری دنیا ہے ایک عورت کے لیے، تو غم کا طریقہ بھی شریعت نے ویسے رکھا ہے کہ زیادہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، زیادہ زیب و زینت کے ساتھ عورت اس درمیان نہیں رہے گی، لیکن ہاں کھانا کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، اور عبادت کر سکتی ہے، نہا سکتی ہے، تمام کام وہ کر سکتی ہے، لیکن سلیقے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بے ادبی نہیں، اور اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں۔ تو اسلام نے اس غلط نظام اور غلط طریقے کو اس انداز میں توڑ دیا کہ صرف 4 مہینے 10 دن تک کی مدت رکھی، اور اس کے بعد کہا وہ خاتون آزاد ہیں، وہ خاتون ہر اعتبار سے دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ ایک تیسرا طریقہ، عورت کو صرف اتنا ہی نہیں گرایا گیا تھا، بلکہ کچھ علاقے ایسے تھے، زمانہ جاہلیت میں کچھ قبیلے ایسے تھے جہاں بچی کی ولادت باعث عار تصور کی جاتی تھی،
اگر لڑکی پیدا ہو گئی والدین کے سر شرم کے مارے جھک جایا کرتے تھے، چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، چہرے میں کالے پڑ جایا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر قرآن نے ان کے زندگی کی تصویر کھینچی ہے کہ بچی کی پیدائش پر باپ کا کیا عالم ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان کو کسی لڑکی کی بشارت سنائی جاتی کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ انسان کیا کرتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ انسان شرم کے مارے اپنے چہرے کو جھکا لیتا، اس کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، بچی کے آنے کی خبر سن کر چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے، اور وہ انسان کیا کہتا تھا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو بشارت سنائی گئی ہے، جو خبر دی گئی ہے، اس خبر کی آر کی وجہ سے اپنے قوم والوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اگر قوم والوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے پاس بیٹی کا تذکرہ کریں گے تو لوگ ہم پر تھوکیں گے، لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے وہ اس آر اور شرمندگی سے بچنے کے لیے قوم والوں سے، لوگوں سے چھپا پھرتا تھا، لوگوں کے نظروں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور وہ انسان، قرآن نے کہا، وہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کیا کروں ذلت کے ساتھ بچی کو قبول کر لوں، ان کو زندہ چھوڑ دوں، لیکن ذلت اور رسوائی ملے گی، خوشی نہیں ملے گی، لوگ ہم کو تھوکیں گے، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے کیا کروں؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں دفن کر دوں، رکھوں گا، لوگ شرمندگی دلائیں گے، آر دلائیں گے، برا بھلا کہیں گے، بچی کی پیدائش پر ہمیں لوگ تانا دیں گے، کیا کروں؟ رکھوں یا مٹی میں دفن کر دوں؟ مٹی میں دفن کر دوں اپنے بچی کو؟ قرآن کریم نے کہا الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتی تھی اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس نعمت کے سلسلے میں زمانہ جاہلیت کے لوگ کس قدر برا فیصلہ کرتے تھے۔ جب قرآن آیا، قرآن نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ کسی کو زندہ درگور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنی بچی کو کوئی مارتے ہیں، اگر اپنی بچی کی زندگی کو کوئی چھینتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچی کو، بھلے ہی اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا ہو، قیامت کے دن اللہ گویائی عطا کریں گے، وہ بات کرے گی اور پوچھیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دیں گے، وہ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے ماں باپ، میرے والدین، میرے والد، آپ نے کس گناہ کی وجہ سے ہمیں زندہ دفن کر دیا تھا؟ کیا خطا تھی ہماری، کیا غلطی تھی ہماری کہ زندگی ہماری شروع ہونے سے پہلے آپ نے ہماری زندگی کو ختم کر دیا؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں آپ نے مار دیا، کیا غلطی کی تھی ہم تو دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے، ہم نے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں دی تھی، ہمیں جو حق اللہ نے دیا تھا آپ نے کیسے ہمارے حق کو چھین لیا؟ آپ غور کریں، ماں باپ اس وقت اگر بچے یہ سوال کریں تو جو اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ میں چاہے مارتے ہوں یا ان کو زندہ دفن کر دیتے ہوں جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس معصوم بچے کی معصومیت جب سامنے نظر آئے گی، وہ جب اپنے والدین سے سوال کریں گے تو والدین ایسے موقع پر کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے بعض مسلمان لوگوں پر بھی کہ وہ جب بیٹی کی بشارت سنتے ہیں، جب چیک کراتے ہیں، میڈیکل چیک اپ کے بعد جب معلوم ہوتا ہے کہ اب کی بار آپ کے گھر میں بیٹی آنے والی ہے تو اس کو دوائی کے ذریعہ، آپریشن کے ذریعہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں، اور ماؤں سے گزارش ہے کہ میری مائیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہ کرتے، اگر آپ کے والدین آپ کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اگر ختم کر دیتے تو کیا آپ اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ پاتی؟ آپ کیا اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو پاتی؟ آپ زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو پاتی؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کو یہ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مار دیتے، اس لیے آپ کیسے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم اپنے پیٹ میں مار دیں؟
کبھی بھی ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے جو نعمت دیا ہے، کم ہے زیادہ ہے، خوشی خوشی قبول کریں۔ اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے، روزی کا ذمہ دار بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، ان کی زندگی کی نگہبانی کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر پیدا کیا ہے تو روزی کا انتظام بھی وہی کر کے بھیجتا ہے۔ اس لیے روزی کے ڈر سے، زیادہ بیٹیوں کے خوف سے اپنے بال بچوں کو نہ ماریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے جو قیامت کے دن آپ کو برباد کر سکتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو کس قدر نعمتیں آتی ہیں، کس قدر رحمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے بیٹی اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن جنت میں دخول کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے اولاد کی اس دنیا میں آنے کی، خصوصاً بیٹی اگر آئے تو وہ ہر اعتبار سے رحمت لے کر کے آتی ہے، ہر اعتبار سے خوشیاں لے کر کے آتی ہیں۔ اس لیے آپ جہیز کی لالچ میں اپنے بال بچوں کو قتل نہ کریں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر انسان اگر محنت کرے، کوشش کرے، ان کی بچی گھر میں بیٹھی نہیں رہتی ہے۔ انسان اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو تھوڑا زیادہ محنت کرے، شروع سے جب اللہ نے نعمت دی ہے ان کی پرورش بھی کرے، اچھی تعلیم دے۔ انشاءاللہ اچھی تعلیم کی بدولت اچھے داماد بھی ملیں گے، اچھے رشتے بھی آئیں گے۔ آپ تعلیم بھی نہیں دیں گے، بچوں کی جانب توجہ بھی نہیں دیں گے، اور اکیلے جب وقت آئے گا شادی کا تب آپ کہیں گے کہ ہماری بیٹی کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، لوگ اتنے جہیز مانگ رہے ہیں، اتنے روپے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو تعلیم سے دور رکھا، ورنہ اللہ والے آج بھی ہیں جو بغیر پیسے کے، بغیر کسی قیمت کے، آپ کے بیٹی کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی اچھائیوں کی وجہ سے آج بھی وہ آپ کے داماد بننے کے لیے، آپ کے گھر رشتہ کرنے کے لیے تیار۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو اچھا بنائیں۔ تو مارنے سے بہتر ہے اچھی تربیت کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے مار دیا تھا وہی آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بن جاتا۔ ہو سکتا آپ جس کو مارنا چاہ رہے تھے انہوں نے ہی دعا کی اور آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کی زندگی اور آخرت کے معاملات بدل گئے۔ آپ کے لیے وہی بچی ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، خوشی خوشی آنے دیں اور اس کو روکنے کی اور اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ماریں گے قیامت کے دن جواب دہ آپ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو ماریے، ورنہ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کو قبول کیجئے، اچھی پرورش کیجئے، اپنی زندگی، بال بچوں کی زندگی کو اچھا بنائیے۔ تو تیسری خرابی، بڑی خرابی زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھی کہ عورت کو زندگی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ دوسرے حقوق تو دور ہیں، آپ نے دوسرے حقوق کا بھی تذکرہ سنا۔ ہر اعتبار سے بچیوں کو، عورتوں کو ستایا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ اور صرف عرب کی یہ حالت نہیں تھی، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو ہندو دھرم میں، ہندوستان کے اندر ہندو دھرم میں جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے، اگر شوہر مر جائے تو مرنے کے بعد شوہر کے لاش کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی اسی لاش میں جلا دیا جاتا تھا۔ زندہ بیوی کو اسی لاش میں ملا کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو وہ ستی کے نام دیا کرتی تھی کہ یہ شوہر کی وفادار ہیں۔ اس لیے شوہر کی وفا میں، اس کی محبت میں، اس کی فرما برداری میں جب شوہر چلا گیا تو اس کے ساتھ یہ بھی زندگی ختم کر گئی۔ یہ تصور تھا، یہ مقام تھا عورت کا کہ اگر شوہر نہیں تو بیوی بھی نہیں۔ اسلام نے ان سارے رسم و رواج کو ختم کیا۔ اگر شوہر چلا گیا عدت مکمل کرے، دوسری شادی کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی کو گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ وہ نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اور یہاں تک ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی کچھ علاقوں میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر ایک عورت کسی ایک جگہ سے چھوٹ گئی، خصوصاً ہندوانہ رسم و رواج میں ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ اگر ایک گھر سے وہ چھوٹ گئی، طلاق ہو گیا، تو زندگی بھر وہ یوں ہی بیٹھی رہتی، وہ یہ کہہ کر کے کہ ہمارے دھرم میں جو میں سمجھتی ہوں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر شادی کے 1 سال کے بعد چاہے شوہر مر جائے یا شوہر طلاق دے دے، پوری زندگی گھٹ گھٹ کر کے گوا دیا کرتی ہے اور دوسری شادی نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں اسلام نے کیا مقام دیا ہے، اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ انسان کبھی بھی شادی کر سکتا ہے اور کسی بھی عمر کا، ساری چیزوں سے آزادی ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف اگر کسی نے عورتوں کے ساتھ کیا ہے
انصاف اگر کسی نے عورتوں کے ساتھ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، قانون محمدی ہے، شریعت محمدی ہے۔ اسی شریعت نے عورت کا لحاظ رکھا ہے، عورت کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا ہے، اور انہیں جو مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے ہماری شریعت نے وہ تمام حقوق زندگی کے انہیں عطا کیے ہیں جو ایک شرعی اعتبار سے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن فطری اعتبار سے عورت کے اندر فطری طور پر کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی بناوٹ الگ بنائی ہے، اور فطری طور سے مردوں کے مقابلے میں عورتیں تھوڑا کمزور ہیں۔ اس لیے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن ذمہ داریوں سے شریعت نے عورتوں کو دور رکھا ہے، ان کی فطری کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن جہاں حقوق کی بات ہو، جہاں بڑے بڑے معاملات کے بات ہو، جہاں زندگی کے اہم میدانوں کی بات ہو، وہاں شریعت نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے، دونوں کے برابر حقوق اللہ نے دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی دونوں کے برابر حقوق ہیں، عورت کے بھی وہی حق ہیں جو مرد کے لیے ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طریقے سے مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں خواتین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مردوں کے کچھ حقوق ہیں عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے جہاں برابر حقوق عطا کیے وہاں اللہ رب العالمین نے فضیلت کا جو معیار بتایا وہ عورت اور مرد کی تمیز کیے بغیر اللہ رب العزت نے تقوی کو معیار فضیلت بتایا ہے کہ اگر کوئی ہماری نگاہ میں معزز ہیں تو وہ عورت اور مرد کی وجہ سے نہیں ہے کہ مرد ہے تو زیادہ مقبول ہیں ہماری نگاہ میں، عورت ہیں تو ہماری نگاہ میں کمتر ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فضیلت کا معیار، بلند رتبے کا معیار اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے زیادہ محبوب۔ دنیا کی کون سی ایسی تعلیم اتنا اہم پیغام دے سکتی ہے مردوں کے مقابلے میں، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ اگر اپنے کردار کو سنوار لے، اپنے اخلاق کو بنا لے، اپنے رتبے کو بلند بنا لے، اگر اپنی زندگی کو بہتر بنا لے تو وہ خاتون مردوں سے بھی فائق ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور مختلف قبیلے، مختلف علاقے اور مختلف ملکوں میں ہم نے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہماری نگاہ میں دیکھو مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ شروع میں اللہ نے کیا ہے، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہماری نگاہ میں مکرم وہی ہے، محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی یہ معیار فضیلت ہے، مرد ہو یا عورت ہو اگر اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تو وہ عورت بھی شریعت نے اس کا مقام بہت بلند اور بہت اعلیٰ رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے ثواب میں سب سے بڑا جو ہمارا معاملہ ہے وہ جنت کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے۔ ظلم اس وقت ہوتا جب ایک عمل عبادت ہم کرتے اور ہمیں فضیلت زیادہ ملتی، عبادت عورتیں کرتی اور ان کو مقام کم ملتا، تب یہ ظلم ہو سکتا تھا کہ ایک ہی عمل کا فائدہ، ایک ہی عمل کا بدلہ اللہ نے مردوں کے لیے کچھ رکھا ہے، عورتوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جہاں عمل کی بات ہو، جہاں اجر و ثواب کی بات ہو، ہم نے دونوں کو برابر رکھا ہے، دونوں کو ہم نے برابر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، بہتر عمل کرے گا، نیکی کر کے آئے گا اور وہ مومن ہو، تو ہم ان کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، اچھی زندگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں، اور ان کے عمل کا بہترین سے بہترین تر بدلہ ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ صاف کہتی ہے کہ مرد اور عورت کوئی بھی اگر اچھا عمل کرے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو سدھار لے جائے، تو
تو وہی کامیاب ہے، وہی اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، اور اسی کا مقام اللہ کی نگاہ میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اب کہاں اس میں عورتوں کے لیے کمی کی گئی ہے؟ کہاں عورت کے مقام کو گرایا گیا ہے؟ اسلام نے کہاں ان کے مقام اور مرتبے کو پست کیا ہے؟ اسلام نے جب اتنا اونچا مقام دیا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ ان کو لا کر کھڑا کیا ہے، ان کے رتبوں کو، ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے اعمال کو مردوں کے مقابلے میں لا کر کے بیان کیا ہے، تو پھر ان کے رتبہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام کم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی اگر عورتوں کی آپ فضیلت جاننا چاہیں، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے، قرآن کریم میں ایک سورت ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی سورۃ النساء کے نام سے۔ کہیں بھی اللہ نے سورۃ الرجال اس عنوان سے، اس بات پر کہیں بھی قرآن میں اللہ نے عنوان قائم نہیں کیا، سورت نازل نہیں کی، لیکن عورتوں کی فضیلت دیکھیے، اللہ کی نگاہ میں عورتوں کا مقام دیکھیے۔ اللہ لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ جسے آپ کمتر سمجھتے ہیں، جسے آپ نازک سمجھتے ہیں، جسے آپ حقیر جانتے ہیں، وہ خاتون کوئی کمتر نہیں ہے، معاشرے کے اندر ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ہماری شریعت میں اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ایک سورت کو یہ نام دے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا درجہ ہماری نگاہ میں کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں تذکرہ تو جا بجا کیا ہے، لیکن نام بھی رکھ دیا ہے خواتین کے مسائل سے متعلق، خواتین کی زندگی کے مسائل اور اہم اہم معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر گفتگو کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، عورتوں کو وہ حق دیا ہے، وہ چیزیں عطا کی ہیں جس کے وہ حقدار تھیں، جو ضرورتیں تھیں، جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا، صحیح عورت کی جو کائنات میں تصویر ہونی چاہیے تھی، اسلام نے وہ تصویر، وہ مقام اور وہ مرتبہ عورتوں کو عطا کیا ہے، اور وہ چیز عورتوں کو دی ہے۔ ایک اور اشکال جو بڑا ہم نے کہا کہ عورتوں کے سلسلے میں یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو دبایا گیا ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ہماری شریعت نے عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، ان کے جو حقوق تھے اسے عطا کیا ہی۔ آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے عموماً ماں باپ کے موبائل سے کھیلتے ہیں، گیم ہے اور دوسری چیزیں ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد والد صاحب ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتے ہیں۔ بچہ کو بظاہر لگتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا یہ حق تھا، میں کھیلنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے کھیلنے کو، حق کو چھین لیا ہے۔ بچہ تو یہ سمجھتا ہے، لیکن والد صاحب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر بچے کے ہاتھ میں موبائل رہا تو ذہنی اعتبار سے خرابی پیدا ہوگی، وقت کا ضیاع ہوگا، صحت میں خرابی پیدا ہوگی، دماغ میں نقصان پیدا ہوگا، ہر اعتبار سے زیادہ دیر تک موبائل ان کے ہاتھ میں رہنا ان کے جسم کے لیے، وقت کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ والدین یہ سمجھ کر کے ان سے موبائل کو چھین لیتے ہیں اور بچہ یہ سمجھتا ہے۔ من و ان ایسے ہی ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں، بعض خواتین، کہ اسلام نے آزادی کا جو حق تھا، باہر سڑکوں پر پھرنے کا جو حق تھا، گھومنے پھرنے کا جو حق تھا، اسلام نے وہ چھین لیا ہے۔ لیکن اللہ جو کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کا کارساز ہے، مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، اس نے اپنے حکیمانہ تدبیر سے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کی مخلوقات کو بسایا ہے، اور جس مخلوق کو جو ضرورت تھی، جس مقدار میں، جس انداز میں، جس طریقے پر ضرورت تھی، ہماری شریعت نے اسے وہ رتبہ، وہ چیز اور وہ اسباب عطا کیے ہیں جس کے وہ حقدار تھے اور جس کی اسے ضرورت تھی۔ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی جس کے وہ لائق تھیں، ان چیزوں سے اللہ نے ان کو روک کر کے رکھا جو ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ مردوں کو وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی جس کے وہ لائق تھے، اور ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو دور رکھا جو ان کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ زیب نہیں دیتا تھا، اللہ نے ان سے ان کو دور رکھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بچوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو زیادتی نہیں، ان کے زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور ان سے وہ سامان چھینا گیا ہے۔ ویسے ہی خواتین کے ساتھ اگر کہیں پابندی کی گئی ہے، کہیں ان پر رکاوٹیں عائد کی گئی ہیں، تو یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، تاکہ معاشرے کے اندر کسی بھی اعتبار سے اس کی عزت پر بدنما داغ نہ لگ سکے۔
اس لیے ہماری شریعت نے خواتین کو بعض ذمہ داریوں سے دور رکھا ہے، انہیں اس ذمہ داریوں سے الگ رکھا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں ہم ہیں اور مردوں سے کسی بھی معاملے میں ہم کم نہیں ہیں، اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں سے ہمیں کم کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ سوال ہے ان کا کہ آخر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورت کو کم فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات کا تذکرہ کیا ہے، دو وجہ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں عورت کو مرد سے نیچے کیوں اللہ رب العالمین نے رکھا۔ ایک وجہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور ان میں درجے رکھے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے کائنات میں مختلف مخلوقات ہیں، ان میں سب سے اشرف سب سے افضل انسان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ ہے پوری انسانیت میں، اور ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ میں سب سے عظیم سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے وہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی درجے رکھے ہیں۔ اس طریقے سے جب مخلوقات کو پیدا کیا، مردوں کے لیے الگ درجے بنائے، عورتوں کے لیے الگ۔ ایک فضیلت کی وجہ یہ بیان کی، چونکہ میرا نظام ہے کائنات میں کہ جب میں پیدا کرتا ہوں مختلف مخلوقات کو، مختلف جنس کو، اس کے طریقے اور اس کی جو ضرورتیں ہیں اس لحاظ سے پیدا کرتا ہوں، اس لیے ہم نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ مردوں کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ دن بھر محنت کرتے ہیں، کما کر کے لا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو بیوی بیٹھ کر کے آرام سے گھر میں رہتی ہے، گھر کی چھوٹی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہیں، لیکن پوری بیوی کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اور دوسرے معاملات کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مرد کے سر پر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فضیلت دی کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہم نے ان کو دی ہے تو ان کا مقام بھی عورت کے مقابلے میں کچھ ہونا چاہیے۔ ذمہ داری بڑی ہے، ذمہ داری کو ادا کریں گے تو مقام بھی تھوڑا بلند ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو وجوہات کی بنیاد پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن جہاں حقوق کی بات ہے حقوق میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور اگر صحیح بخاری کی میرے اس درس کو آپ سنے ہوں گے جس میں ہم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل نے جو دو لوگ گزرے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک نے صبح سے دوپہر تک کام کیا، ان کو بدلہ مل گیا، ایک نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو بھی ایک ایک قیرات بدلہ مل گیا، اور جنہوں نے صرف عصر سے مغرب تک تھوڑے وقت میں کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل اجر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ امت محمدیہ کی مثال ہے، کام مکمل کیا فائدہ ڈبل ان کو ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ رب کریم بظاہر تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی نظر آ رہی ہے، کام زیادہ ہم نے کیا اور منافع ان کو آ رہے ہیں، ہمیں تو ایک ایک قیرات بدلہ ملا، ان کو دوہرا اجر مل رہا ہے، ڈبل قیرات ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ آپ نے جو کام کیا تھا، آپ کی جو محنت تھی، اس محنت کا بدلہ ہم نے آپ کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بدلہ تو مل گیا، کافر ہمارا فضل ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے فضل، انعام اور نعمتیں عطا کرتے ہیں، یہ ہمارا انعام ہے، ہم نے امت محمدیہ کو دے دی۔ تو آپ دیکھیں اگر حقوق کے ساتھ زیادتی کی جاتی، حق اگر عورتوں کو نہیں ملتا تب ان کے ساتھ ظلم تھا، لیکن جہاں بھی حقوق کی بات آئی ہے مردوں کے بھی حقوق قرآن نے واضح کیے ہیں، اور عورتوں کے بارے میں بھی کہا کہ مردوں کے لیے جس طریقے سے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں، تو حقوق میں برابر رکھے ہیں، ذمہ داریوں میں، مقام اور مرتبے میں، ثواب میں، آخرت کے انعام میں، دونوں کو برابر رکھا ہے۔ لیکن فضیلت اور مقام اگر مردوں کو کسی جگہ ملی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ذہنی اعتبار سے فطری طور پر عورتیں کمزور ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو نہیں ادا کر سکتی تھیں، اس لیے اللہ نے مردوں کے سر پر وہ ذمہ داریاں ڈالی کہ کبھی کٹھن موقع آ جائے، مشکل لمحات اگر آ جائے تو مرد اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور اپنے مضبوط ہمت کے بلبوتے پر وہ اس مشکل کو حل کر لے جائے۔ اگر عورتوں کے سر پر اگر وہ مصیبت اور وہ مشکل گھڑی کی ذمہ داری اگر ڈال دی جاتی تو وہ اسے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ آپ اگر اس کو معمولی سی مثال سے سمجھنا چاہیں، کسی کے گھر میں جب انتقال ہوتا ہے تو والد صاحب کا اگر انتقال ہوا ہے، والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے، بیٹے بھی روتے ہیں، بیٹی بھی روتی ہے، لیکن بیٹی کا رونا الگ ہوتا ہے
وہ لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہیں، زمین پر سر پٹکنے لگتی ہیں، بال نوچنے لگتی ہیں، گیرے بان پھاڑنے لگتی ہیں، بیٹا بھی روتا ہے، تکلیف دونوں کو ہوئی ہے اس لیے کہ گھر کے ذمہ دار ہیں، لیکن بیٹے کے آنکھوں سے صرف آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ ویسے اوقات میں بھی پورے رشتہ داروں کو، دوسرے لوگوں کو فون کر کے وہ اپنے والد صاحب کے انتقال کی خبر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں دونوں اولادی ہیں، دونوں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک کے جنس میں دونوں دوسرے سے کتنی تبدیلی ہے، ایک کی ہمت میں مضبوطی ہے، دوسرے کی ہمت کے اندر کمزوری ہے، تو فطری اعتبار سے دونوں الگ ہیں، ایک کمزور ہیں، ایک اللہ رب العالمین نے ہمت اور مرتبے کے اعتبار سے اس کو بلند کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ترقی کے نام پر جو عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، آج کے دور کے بعض لوگ جو ایک سوال کرتے ہیں ہم پر، ایک بات کو میں بیان کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آج جو اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے، کیچڑ کے ڈبوں میں آپ کو بچے ملیں گے، کیچڑ کے ڈبوں میں بچیاں آپ کو زندہ ملیں گی، یہ ترقی کا دور ہے۔ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جہیز کے نام پر بچیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو عورتوں کو، ان کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے سامان کو بڑے سے بڑا پروڈکٹ ہو، ساری چیزوں میں ننگی عورتوں کی تصویر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عزت ہے عورت کا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر مقام ہے عورت کا۔ اگر کوئی یہ عزت چاہتی ہے، اگر کوئی خاتون یہ آزادی چاہتی ہیں تو معاف کیجیے گا، ہماری شریعت یہ بے غیرتی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہماری شریعت نے عزت کا خیال رکھا ہے، پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور عورتوں کی عزت اور عورتوں کی شرم و حیا کو باقی رکھنے کی مکمل تدبیر کی ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہیں کہ آزادی کے نام پر جسم فروشی کے دھندے کی اجازت ملے، آزادی کے نام پر جسم کی نمائش کی اجازت ملے، آزادی کے نام پر کھلے سڑکوں میں دوپٹوں کو کھول کر کے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے گھومتے پھریں اور یہ آزادی شریعت اسلامیہ دے، تو معاف کیجئے یہ اجازت ہمیں ہماری شریعت نہیں دے سکتی۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ بے حیائی کی انتہا ہے، اور ہماری شریعت ایسی تعلیم نہیں دیتی۔ ہر اعتبار سے ہماری تعلیم پاکیزہ ہے، اس میں پاکیزگی کا خیال رکھا گیا ہے، عزت و عفت کا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کی عزت چاہے مرد ہوں عورت ہوں سب کی عزت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے جہاں حد بندی کی ہے وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی عزت عفت کو بچانے کے لیے ہے، ان کو کم درجہ دینے کے لیے، کمتر بتانے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچ اگر کسی خاتون کے ذہن میں ہے وہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور اسلام نے جو مقام دیا ہے، ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اس مقام کو سمجھیں کہ کیا مقام اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، بہت ہی بہترین شعر ہے، اور عورت کے مقام کی عکاسی کرتی ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کا کیا درجہ ہے۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، کہ زندگی اور اس دنیا کی خوبصورتی سے اگر عورت کو ہٹا دیا جائے تو یہ دنیا بے نور ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں عورت ہے تو اس کی خوبصورتی باقی ہے، دنیا میں عورت ہے تو اس کی زینت، اس کی زیب و زینت اور اس کی چمک اور اس کی رنگینی باقی ہے۔ اگر عورت کو الگ کر دیا جائے، عورت کی ذات کو مستثنیٰ کیا جائے تو اس دنیا کا تصور بے معنی ہو جائے گا، اس دنیا کا تصور خالی ہو جائے گا، اس دنیا کوئی کام کی، یہ دنیا کوئی کام کی باقی نہیں رہے گی۔ عورت کا بڑا مقام، بڑا درجہ ہے اس دنیا کے اندر، وہ عورت مردوں کے مقابلے میں ہے، آدھا اگر مرد ہے آدھی عورت ہے، یہیں سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور پوری زندگی آگے یہیں سے چلے گی۔ ایک کو ہٹا دیا جائے دوسری کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے بہت اونچا مقام دیا ہے، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماں بہنوں کی قدر کریں، اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اسلام نے ہمارے
تمہارے مرتبے کو کم کیا ہے، ہرگز نہیں، اسلام نے آپ کو بلند کیا ہے، اسلام نے آپ کی عزت کو، کھوئی ہوئی وقار کو آپ کو واپس دیا ہے۔ آپ بھٹک گئی تھی، آپ کو دنیا نے کھو دیا تھا، اسلام نے اس وقار، اس پہچان کو دوبارہ واپس کیا ہے، اسلام نے وہ مرتبہ دوبارہ آپ کو واپس لوٹایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہماری خواتین کو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔